عامر صاحب، ابھی جو ہم نے اپنا پرومو دکھایا ساری چیزیں، اس میں تو ایک چیز واضح ہو گئی کہ حکومت کچھ کہہ رہی ہے، اپوزیشن کچھ کہہ رہی ہے، مگر جس نے بھی یہ کنفیوژن پیدا کی اس کا فائدہ سراسر اپوزیشن کو ہوا. جو لوگ واپس نہیں آ رہے تھے وہ بھی ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئے. یہ کنفیوژن تو بہت ہی سادہ سا لفظ ہے، میں بڑا لفظ کہنا نہیں چاہ رہی تھی. وہ آپ بڑی خوش گفتار ہیں اس لیے، مگر مجھے 40 سال کے قریب ہو گئے صحافت میں. بڑی بڑی نالائکیاں دیکھی ہیں، بڑے بڑے لطیفے دیکھے ہیں، پارلیمان میں دیکھے ہیں، ہو جاتی ہیں غلطیاں، ہو جاتی ہیں، مگر یہ سکیل، یہ سٹیج میں نے آج تک نہیں دیکھی کہ جی وہ کچا ڈرافٹ تھا، پکا ڈرافٹ تھا، اور جی وہ تھا نہیں تھا، اس کا ڈرافٹ کوئی اور تھا، میرا ڈرافٹ وہ نہیں تھا، مسودہ تو تھا ہی نہیں. او بھائی، رات کے 12 بجے تک جو ہے لوگ وہاں جو بٹھائے ہوئے تھے وہ کس لیے بٹھائے ہوئے تھے پارلیمان کے اندر؟ اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی. اصل بات یہ ہے کہ یہ اگر کوئی ہوتا نا پیٹی سا معاملہ ہوتا کہ جی ایک چھوٹا سا قانون ہے کہ بلدیاتی مسائل کی طرف ہے، یہ پورے پاکستان کا انتظامی عدالتی ڈھانچہ بدلنے چاہ رہے تھے. یہ اوورہال آئین کا بالکل ٹرن اراؤنڈ کرنے چاہ رہے تھے، ایک میجر ریویژن کرنے جا رہے تھے. جو خود بتائی جاتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے اندر جو ہے 1 سال لگ گیا، 500 آورز لگے. ہمیں اس وقت بھی گلہ ہوتا تھا، یہ بہت بڑا گلہ تھا کہ 18ویں ترمیم جب پیچھے بہت ہی انہوں نے محنت کی، مگر پارلیمان میں جب ڈسکس کی تو زیادہ نہیں ڈسکس کی، بس وہ 1 2 3 4 کر کے پاس کر دی. حالانکہ 18ویں ترمیم میں بھی یہ کہا، اور 18ویں ترمیم کا آج وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اس کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب. تو 18ویں ترمیم کے اندر اور بھی بے تحاشا مسائل تھے. 18ویں ترمیم کے اندر جو ہے فار ایگزامپل ڈیولوشن کا مسئلہ تھا، صوبوں کو یہ اختیارات دینے کا مسئلہ تھا، بلدیاتی الیکشن کا تھا. وہ چیزیں یاد نہیں ہیں، صرف اپنی مرضی کے پک اینڈ چوز کیے گئے. اس طرح ہی مساق جمہوریت کا جو ایک دم سے خیال آ گیا ہے، وہ مساق جمہوریت کے اندر یہ کہاں لکھا تھا کہ آپ یہ جو ہے ہائی کورٹوں کے ججوں کو اٹھا کے ٹرانسفر کر کے وہ پھینک دیں. ہیبس کارپس جو ہے آپ دیکھیں جب پولیس والے رات کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لوگوں کی دیواروں کے پھلانگ کے گھر میں گھس جاتے ہیں، تو ایک عدالت کے پاس، ہائی کورٹس کے پاس یہ اختیار تھا کہ لوگ داد رسی کے لیے چلے جاتے تھے. یہ کہاں مساق جمہوریت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ بات تھی بینظیر بھٹو صاحبہ کی کہ وہ بڑھانا چاہتے تھے عوامی اختیارات اور ان کو تحفظ دینا چاہ رہے تھے، نہ صرف کہ یہ. پھر مساق جمہوریت میں ذرا ایک سول ملٹری کا چیپٹر بھی ہے، وہ بھی پڑھ لے، اس کی طرف کوئی غور نہیں فرما رہا. تو اس کے اندر جو تجاویز دی گئی تھی سول ملٹری کے حوالے سے، جو کنٹونمنٹ کے حوالے سے، وہ بالکل اس سے اپوزٹ تھی، اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. تو یہ ایک کیونکہ یہ ایسا سنگین معاملہ تھا، اور جو ان کا رویہ اس پہ رہا کہ جس طرح یہ راتوں رات اس کو کرنا چاہ رہے تھے، تو میرا دل دہل جاتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ جو تاریخ ہم نے پڑھی ہے وہ انڈیا کی، تو وہ کہتے ہیں بلائنڈ مین آف انڈیا. اپنے زمانے میں وہ کے سبرامنیم صاحب ہوتے تھے، یہ جے شنکر صاحب کے والد صاحب، کہ ان کے متعلق تھا کہ انڈیا پاکستان کا 2001 کا جب سٹینڈ اپ ہوا تھا تو ایک خطرہ پڑ گیا تھا کہ نیوکلیئر جنگ نہ شروع ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے جوہری حملے نہ کر دے. اور وہ بعد میں پھر ایک کتاب لکھی گئی کہ جناب وہ جو اس بات پہ ڈسکشن کر رہے تھے وہ کتنے غیر سنجیدہ تھے. ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ اگر ایک دوسرے پہ اگر یہ جوہری بم، نیوکلیئر بم پھینک دیا جاتا تو اس کے کیا وہ ہونے تھے، ان کو یہ احساس ہی نہیں تھا. پھر وہ فلم بھی بنی بھی ہے، وہ ناول بھی ہے، 14 days that shook the world. وہ جو کیوبن میزائل کرائسس تھا جس کے اندر دنیا کی ورلڈ وار ہونے والی تھی، نیوکلیئر وار ہو سکتی تھی، تو اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جناب اس کے بیک گراؤنڈ میں لوگ کیا کر رہے تھے. تو یہ جو تھا یہ ایک آپ امینڈمنٹ نہیں تھی، صرف ایک سادہ آئینی کوئی ترمیم نہیں تھی، یہ ایک پورا پیکج تھا جس سے کہ 77 سال تو چھوڑیں، 50 سال کا 73 سے لے کے اب تک کا جو ایک آپ نے عدالتی ڈھانچہ، انتظامی ڈھانچہ، ایگزیکٹو کا بھی ڈھانچہ بنایا ہوا ہے، اس کو پورے کو تبدیل کرنے جا رہے تھے اور رات کے 12 بجے کرنے جا رہے تھے. اور اب جو ان کا رویہ ہے وہ ایک لطیفہ نہیں تو کیا ہے. ابھی بھی جو ہے مولانا صاحب کا یہ دکھا دیں، ابھی جو مختلف لوگوں کی مختلف وہ ہیں، انہوں نے صاف اس کو ریجیکٹ کیا ہے. ذرا اگر وہ دکھا سکیں کہ ابھی بھی مختلف لوگ کیا رائے دے رہے ہیں، ابھی بھی وہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہ ذرا دکھا سکیں، دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے، بلکہ
کہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا؟ کسی کو پرووائڈ کیا گیا، کسی کو نہیں کیا گیا، یہ کیا کھیل تھا؟ لیکن جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا اور ہم نے جو اس کا مطالعہ کیا ہے، تو اس کے مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی طریقے سے بھی، کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں بنا۔ یہ قوم اور ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت اور نہیں ہو سکتی تھی اگر ہم اس پر ساتھ کرتے۔ یہ تو دکھا دیا عامر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو بیرسٹر عقیل کا بھی ہمارے پاس ایک کلپ موجود ہے۔ وہ اس لیے بھی دکھانا ضروری ہے کہ اب پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب اس طرح کی ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک کچھ اور مسودہ تھا اور وہ پورے اس کے لیے حالانکہ وہ جو ہے لوگوں کو تیار کر رہے تھے، اور یہ اعظم تارڑ صاحب کا بھی ہے کہ جی بالکل پیپلز پارٹی ترمیم پیش کر رہی تھی اور یہ بالکل رضامند تھے۔ یہاں پر مولانا صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں، عامر صاحب بتایا انہوں کچھ گیا تھا، لیکن جب مسودہ انہیں دکھایا گیا تو وہ ٹوٹلی مختلف ایک چیز ان کے پاس۔ ساری پارٹیز کے بڑے متضاد بیان آ رہے ہیں کہ کون کس کے اندر کتنا شامل تھا، نہیں شامل تھا، مگر بات یہ ہے کہ یہ اب جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی یہ تاثر کے نہیں، یہ تو کوئی ویسے ہی ایک مذاق کیا جا رہا تھا، تو ہمیں یہ صرف بتا دیا جائے کہ اتوار کی رات سب کو تیار کر کے جو بٹھایا ہوا تھا، لگ رہا تھا کہ 2-3 گھنٹے میں اگر یہ مورے لگ جائیں گی۔ نواز شریف صاحب کو لاہور سے چلوا کے بلوایا گیا تھا کہ یہ لگ کے دونوں ہاؤسوں سے پاس کروا کے راتوں رات جو صبح اٹھنا تھا اخبار میں چھپے ہونا تھا کہ 26ویں ترمیم پاس ہو گئی۔ ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ مولانا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے سارا یہ مسترد کر دیا بالکل ابھی بھی، مگر یہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ انفارمیشن منسٹر صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فکر نہ کریں، ہم اتفاق مولانا کو منوا لیں گے، مشاورت جاری ہے، آئینی ترمیم پر اتفاق پیدا کیا جا رہا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب بھی بہت بی بی کے آئینی ترمیم پر مولانا راضی ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تمام لوگوں کو اس کر کے معاملات ہو جائیں گے۔ تو ابھی بھی یہ نہیں کہا جا رہا، اور اب جو ہے اب لیٹسٹ یہ ہے کہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ ہو جانا تھا، یہ سانحہ ہو جانا تھا، مگر غلطی ان سے شاید یہ ہوئی، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا when you put boys on men's job تو things go wrong، تو یہ ایگزیکٹلی یہ ہوا کہ جو لوگ ڈائے گئے تھے اور اب وہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، مختلف ایک دوسرے پہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے کا قصور ہے، پیغام رساں غلط تھے یا پیغام کے اندر خرابی تھی، وہ پیغام آیا کہاں سے تھا، کس نے اس کو ڈرافٹ کیا تھا، وہ وثیقہ نویس ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ جناب وہ کون تھے جنہوں نے یہ لکھا تھا، کیونکہ وہ اتنا بھانڈا ڈرافٹ تھا کہ کوئی بچہ بھی اس کے اوپر جو ہے اس کو وہ اس سے بہتر املا لکھ سکتا تھا۔ تو یہ آئین کی ترامیم جو اس طریقے سے کی جا رہی تھی، اور اب گھوم پھر کے جو 2 آرگیومنٹ آ رہے ہیں، میں کوئکلی اس پہ کروں گا پھر اپنے مہمانوں کے پاس جائیں گے۔ میں اس میں اب یہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں گھوم پھر کے کہ بلاول صاحب ابھی رات انہوں نے کہا کہ ایک دم سے کہ نہیں منصور علی شاہ صاحب ہی بالکل ہوں گے، اور یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہی آ رہا ہے۔ اب سوال یہ نہیں رہ گیا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس 26 اکتوبر کو ہوں گے، اب بات تو یہ ہے وہ کس عدالت کے ہوں گے۔ اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک بنا لیا تو پھر اس سپریم کورٹ کی حیثیت ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کی رہ جائے گی۔ تو منصور علی شاہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں بڑے باعزت آدمی ہیں، اس طرح کی سپریم کورٹ کے آپ پیوری جج کے ہونے کے بعد وہ ایک لولی لنگڑی سپریم کورٹ کے کیوں بنیں گے؟ اس سے بہتر ہے کہ، اور امید بھی یہ کی جاتی ہے کہ وہ سارے لوگ گھر چلے جائیں گے۔ یہ تو دوسرا یہ کہ جی کانسٹیٹیوشن روٹ پہ ابھی بھی وہ بنا رہے ہیں کہ جی کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا بیساکھ جمہوریت میں، اور یہ ہم وہ بتا رہے ہیں جنوری سے یہ معاملہ چل رہا تھا، ڈسکشن چل رہی تھی۔ میں نے کہا جس طرح بیساکھ جمہوریت کے متعلق اور جو بے تحاشا سول ملٹری رولز اور بے تحاشا اور چیزیں تھیں وہ غور نہیں کر رہے، مگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو ابھی ایک میجر آرگومنٹ ہے، یہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی ہے، آپ اس کی بجائے دوسرا کیوں کر رہے ہیں؟ امریکہ کی جو مثال دی جاتی ہے، حالانکہ ڈیفرنٹ سسٹم ہے، ان کا سپریم کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، 7-8 ہزار ان کے پاس کیسز آتے ہیں، صرف 3% وہ سر کے قریب ٹیک اپ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک اپنا جو ایپلیٹ کورٹ ہے وہ علیحدہ کر دیا ہوا ہے کہ یو ایس جو کورٹ آف اپیلز کہلاتی ہے وہ علیحدہ ہے، تو آپ بجائے اس کے کانسٹیٹیوشنل وہ کورٹ علیحدہ کریں
دیں تو اگر آپ نے ان کا یہ پینڈنسی اول تو معاملہ نہیں ہے، جو فرض کریں یہ مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ کیسز ہو گئے ہیں اور ریفارم لانا چاہتے ہیں، تو یہ اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ رہنے دیں. آپ یا تو اپیلیٹ کورٹ علیحدہ اس کے ساتھ کر دیں، مگر اس کے لیے بہت بحث و مباحثہ، بہت ریسورسز. فار ایگزامپل امریکہ میں 250 جج ہیں. یا کل بڑی اچھی پنسوتا صاحب نے ایک یہاں پہ برسٹر صاحب نے بات کی کہ پہلے ہی آئین سپریم کورٹ کے ساتھ آپ نے شریعت کورٹ رکھا ہوا ہے، وہ چونکہ اسلامی شکوں کو کانسٹیٹیوشن کی جو اندر ہے اس کو دیکھتا ہے، تو ایک ان کے ساتھ ایک علیحدہ بھی ایک ونگ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر بنیادی بات یہ ہے کہ ایجنڈا، کہ پولیٹیکل ایجنڈا کیا ہے. دوسرا کریڈینشلز، یہ بس میں لاسٹ بات کر دوں کہ ایجنڈا تو یہ تھا نا پہلے کہ بنیادی طور پہ فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینی سی، بات بڑھتے بڑھتے انہوں نے کہا جی پورا نظام ہی جکڑ لو، اگلے بھی جو چیف جسٹسز 2-3 آنے ہیں ان کو بھی نظام کرو، پہلے سے انتظام، وہ ایجنڈا. دوسرا ان کے کریڈینشلز، کہ اتنی بڑی آئینی آپ ریویژن کرنے جا رہے ہیں اور ایسی پارلیمان سے کرنے جا رہے ہیں جس کے کریڈینشلز ٹھیک نہیں ہیں. ان کے اوپر 47 کا الزام ہے. سینٹ انکمپلیٹ ہے، کے پی کے الیکشن وہاں پہ 11 اگر سینٹ کے وہ نہیں آئے، مخصوص نشستیں نیشنل اسمبلی میں نہیں آئیں، تو یہ ایجنڈا ہے.